ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ ان کے پاس چین سے رہو، تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی گئی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیں کہ نکاح انسان کی ان بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے جو انسان کو معاشرے کے آغاز سے ہی درکار رہی ہیں، اور انسان کی یہ ضرورت کسی دور میں بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے والدین کے کسی کو صرف اتنا کہہ دینے سے پوری ہو جاتی تھی کہ فلاں بیٹا یا فلاں بیٹی میری ہے۔ شکل، عمر، مالی حیثیت، غرض کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا تھا۔ والدین بچی کی پیدائش کے ساتھ ہی کوئی رشتہ نظر میں رکھتے اور مناسب موقع پر منگنی یا نکاح کے ذریعے بات پکی کر لیتے۔ تقریباً 5 صدی قبل پنجاب میں رشتے کے کھوج کا کام نائی یا نائن کے سپرد ہوتا تھا۔ لوگ انہی کی اطلاعات پر اعتماد کر کے لڑکے یا لڑکی کا نکاح کر دیتے۔ دور حاضر میں پرانی اقدار دم توڑ رہی ہیں۔ مادیت، بلند معیار زندگی اور حصول تعلیم نے نکاح کا معیار بھی بدل دیا ہے، نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ ہر کام کا کاروباری انداز اختیار کر گیا ہے، ہر انسان مصروف ہے، اس لیے رشتوں کی تلاش کے لیے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں جن کے ہم باقاعدہ درخواست، قوائف اور مطلوبہ شرائط لکھ کر دینے کے ساتھ ساتھ بھاری فیسیں بھی داخل کرانا پڑتی ہیں۔ یہ ادارے فریقین کی ملاقات کا اہتمام کراتے ہیں۔ دونوں فریق مانگے تانگے سے ہی بڑے کر و فر کے ساتھ بہترین فرنیچر، قالین اور فانوسوں سے سجے ڈرائنگ روم میں ملاقات کر کے ایک دوسرے کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت امیر ہیں اور شریف بھی، ہمارا کاروبار یا ملازمت بہت نفع اندوز ہے، فلاں سیاسی و سماجی شخصیات سے تعلقات ہیں، لڑکے یا لڑکی کو کم عمر اور سمارٹ بنانے کی خدمات بیوٹی پارلر انجام دیتے ہیں، لڑکے یا لڑکی کی تعلیم کا روب بھی ڈالا جاتا ہے۔ رشتہ دیکھنے کے لیے ایک فرد نہیں بلکہ تمام کنبہ، دوست اور سہیلیاں وغیرہ جاتے ہیں تاکہ سب کی پسند اور مشورہ شامل ہو۔ اکثر لڑکے لڑکیاں مرد اور عورت کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ان کی باہمی ملاقات بھی کرائی جاتی ہے تاکہ افہام و تفہیم سے معاملہ طے ہو۔ تلاش رشتہ میں مددگار ادارے جگہ جگہ موجود ہیں۔ اخبارات اور رسائل میں ضرورت رشتہ، تلاش سے رشتہ اور رشتہ مطلوب ہے، اس نام سے اشتہارات ایک عام معمول ہے۔ اس کے باوجود رشتوں کی تلاش دور حاضر کا ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ جس سے ملو وہ رشتے کی بات کرتا ہے۔ اس کے باوجود لڑکے اور لڑکیوں کو بھی اس کام پر لگا دیا گیا ہے۔ مائیں مختلف تقریبات میں اس لیے شرکت کرتی ہیں کہ شاید کوئی من پسند رشتہ مل جائے۔ ڈھونڈ کر رشتہ داریاں جتائی اور بنائی جاتی ہیں صرف اس خیال سے کہ شاید یہیں سے کسی اچھے رشتے کا سراغ مل جائے۔ جہاں دو عورتیں مل کر بیٹھتی ہیں ان کا موضوع رشتے کی تلاش ہوتا ہے۔ اس تمام تگ و دو کے باوجود بچوں کی عمریں بڑھتی جاتی ہیں، خصوصاً لڑکیوں کے سر میں چاندی کے تار چمکنے لگتے ہیں، لیکن شادی کی منزل قریب آتی دکھائی نہیں دیتی۔ اور اگر رشتہ مل جائے تو رشتہ طے ہونے، منگنی کرنے اور رخصتی تک قدم قدم پر فریقین فریب کا شکار ہوتے اور پیچ و تاب کھاتے رہتے ہیں۔ کبھی انکشاف ہوتا ہے کہ جس لڑکی کو 20 سال کا بتایا گیا اس کا چہرہ ڈھلتی جوانی کی چغلی کھا رہا ہے۔ اس وقت رنگ سفید تھا اور اب کالا۔ لڑکا جس ادارے میں اتنی بڑی پوسٹ بتاتا تھا وہاں چپراسی یا کلرک ہے۔ گرین کارڈ سفید جھوٹ نکلا، تعلیمی ڈگریاں جیلی نکلیں۔ لڑکی والوں نے عین وقت پر گولا داغ دیا کہ 1 لاکھ مہر لکھیں اور 5000 ماہانہ جیب خرچ۔ لڑکے والوں نے کہا جہیز میں کار، فریج، ٹی وی اور کوٹھی وغیرہ ملے گی تو نکاح ہوگا، ورنہ بارات واپس۔ کہیں لڑکے کے والدین کو یہ غم کہ سسرال والوں نے جو زیور پہنایا وہ سب جیلی تھا۔ کسی کی لڑکی طلاق یافتہ نکلی یا لڑکا بال بچے والا۔ جو لڑکا کوٹھیوں کا مالک بتایا جاتا تھا اس کے پاس تو سر چھپانے کے لیے جھونپڑا تک نہیں۔ ایسے میں شادی ہو بھی جائے تو کئی جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بیوی کا مطالبہ یہ کہ شوہر والدین سے میل ملاقات بند کر دے، ساس بہو کی شکایتیں، میاں بیوی کو مار پیٹ رہا ہے، خود کسی اور کے چکر میں ہے،
بیوی کا مطالبہ کہ ہر سال نئی جیولری ہو، فلاں کی مسز کی طرح ہر تقریب پر نیا سوٹ ہو۔ الغرض زندگی بیسیوں الجھنوں میں پھنس جاتی ہے۔ بیوی بات بات پر علیحدگی کی دھمکی دیتی ہے، خاوند طلاق کا ہوا دکھاتا رہتا ہے، بچے الگ پریشان ہوتے ہیں، اور میاں بیوی دونوں کے والدین اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں۔ یہ ایک جرنل سینیریو ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اب اسلام ایک مکمل دین ہے اور امن و سلامتی کا ضامن بھی ہے۔ یہ جملہ زبان زد عام ہونے کے باوجود رشتہ تلاش کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اس سچے ادارے کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اگر ہم ایسا کر لیں تو زوجین کو دنیا میں محبت اور سکون ملے گا، اور اس کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد آخرت میں محبت اور وفا کا یہ رشتہ جنت کی بہاریں لوٹے گا انشاءاللہ۔ جس طرح بھوک کے بعد غذا کی ضرورت ہے، اس طرح جوانی کے ساتھ نکاح لازمی ہے۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جو فرد بلوغ کی حد تک پہنچ جائے اس کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے: لڑکی کا نکاح جب وہ جوان ہو جائے، اذان سن کر مسجد جانے میں، اور جنازے کو دفن کرنے میں۔ ہمارے یہاں لڑکیاں عموماً 10 سے 15 سال کی عمر میں اور لڑکے 14 سے 18 سال کی عمر میں جوان ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس عمر میں ان کے نکاح کر دیے جائیں، لیکن ہماری سوچ اس معاملے میں برعکس ہے۔ ہم خود ساختہ اندیشوں کی بنا پر اس اہم فریضے کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ لڑکا یا لڑکی جوانی کی سرحد عبور کر جاتے ہیں۔ بھرپور جوانی کا حسین ترین اور کچھ کر گزرنے کے ولولوں سے بھرپور زمانہ ساتھی کے انتظار میں گزر جاتا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں انسان محنت، ہمت، زندہ دلی، مضبوط قوت ارادی اور تنومندی کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو وہ زوال کی طرف پلٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر معاشرے میں نکاح میں تاخیر کی وجہ سے زنا کا دروازہ کھل گیا ہے۔ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ زنا کا ایسا دروازہ کھلا ہے کہ رشتوں کی پہچان بھی ڈوب گئی ہے، بھول گئی ہے۔ آپ کے اپنے اس پاکستان میں بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ساس کے ساتھ، چاچی کے ساتھ، یہ سارے زنا کے قصے عام ہیں، سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں، اخباروں